بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تجوید القرآن الکریم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے تعوذ اور تسمیہ کا حکم اور اس کی مختلف صورتیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی شامل ہیں۔ بچے خود اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور ایک ایک صورت وہ تلاوت بھی کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حافظ محمد طلحہ امین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا نام حافظ محمد عمر اسحاق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا نام حافظ محمد عثمان رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا نام حافظ محمد اسد آصف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے انداز میں بچوں نے قرآن کریم آپ کو سنایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع تعوذ اور تسمیہ کا حکم اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ استعاذہ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ احادیث میں مختلف کلمات وارد ہوئے ہیں اور یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مشہور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ دوسرے مقام پہ اس سے مختلف ہے کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ۔ ایک اور کلمہ بھی اسی طرح اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم
مختلف کلمات احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی کلمہ بھی ان کلمات میں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کلمات میں کوئی سا کلمہ بھی پڑھ کے آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی کام بھی جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے اس کو حدیث میں آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو رد فہو اقطع، کوئی کام بھی بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ کام رد ہے، وہ اقطع ہے۔ تو اب رہا کہ استعاذہ کو پہلے پڑھا جائے گا یا بسملہ کو پہلے پڑھا جائے گا۔ تو استعاذہ چونکہ اس کا حکم ہے قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے استعاذہ پڑھا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن کریم کا جز ہے اور یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت بھی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ یہ بسملہ جو ہے یہ قرآن کریم کا جز ہوا، اس لیے استعاذہ کو پہلے پڑھا جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ اب اگر تلاوت کا آغاز ہم سورت سے کریں تو استعاذہ اور بسملہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر تلاوت کا آغاز ہم درمیان سورت سے کریں تو اس سورت میں استعاذہ کو پڑھا جائے گا اور بسملہ کا اختیار ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ رہا سورہ برات کا کہ اگر سورہ برات سے ہم شروع کریں تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں قراء کے 2-3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ ہم ابتدا کر رہے ہیں قرات کی تو استعاذہ اور بسملہ دونوں پڑھے جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ استعاذہ پڑھا جائے بسملہ نہ پڑھا جائے، وہ اس لیے کہ یہ اس صورت میں بسملہ اس صورت کے ساتھ نازل ہی نہیں ہوا۔ اور تیسری صورت جو متوسطین کی ہے، قراء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سورہ برات سے شروع کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ انفال کی آخری آیات سے شروع کریں اور وہاں استعاذہ بھی پڑھیں اور بسملہ بھی پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے سورہ برات کو بغیر بسملہ کے شروع کر دیں۔ استعاذہ اور بسملہ پڑھنے کی مختلف صورتیں قراء نے بیان کی ہیں۔ ایک پہلی صورت تو یہ ہے کہ استعاذہ، بسملہ اور ابتدائے صورت، یعنی استعاذہ، بسملہ اور ابتدائے صورت، جب ہم صورت سے آغاز کریں کلام کا تو استعاذہ پڑھیں اور سانس توڑ دیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سانس توڑ دیں، اور پھر صورت شروع کریں۔ اس صورت کو قراء کہتے ہیں فصل کل۔ اس صورت کو کہا جاتا ہے فصل کل، یعنی استعاذہ پڑھا، سانس توڑ دیا، بسملہ پڑھا، سانس توڑ دیا، اور پھر ابتدائے صورت کی۔
دوسری صورت ہے وصل کل، یعنی استعاذہ کو ہم نے علیحدہ پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نے ملا کے پڑھا۔ میں ساتھ ساتھ پڑھ کے بتاؤں بھی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلی صورت جو فصل کل کی ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اور دوسری صورت ہے وصل کل، یعنی سب کو ایک سانس میں پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اور تیسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی استعاذہ کو علیحدہ پڑھا اور بسملہ کو ملا کے پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اور چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی استعاذہ کو اور بسملہ کو ملا کے پڑھنا اور سورت کو علیحدہ شروع کرنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ چار صورتیں ہیں اور چاروں کی چاروں جائز ہیں۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ان صورتوں کا خیال اور ان اوجہ کا خیال رکھتے ہوئے ہم استعاذہ اور بسملہ کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔